کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے، کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے یہ کہہ کے تم کو ڈرائیں گے، کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے، پر تم جس لمحے میں زندہ ہو، یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، یہ وقت نہیں پھر آئے گا، تم اپنی کرنی کر جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہاں آغاز ہوتا ہے ہمارے 14 دن لمبے پر زندگی بھر ساتھ رہنے والے سفر کا، ہماری پہلی کانفرنس۔ جس طرح ایک مکان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اسی طرح ہماری اسکیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے بعد ہوا ہمارا ایکلیمیٹائزیشن واک، جہاں ہم مارکیٹ گئے، ایک ایک مستحکم قدم کے ساتھ ہم نے کیا گلمرگ کی ہواؤں سے اپنا تعارف۔ ڈے 2، ہماری ٹریننگ کا پہلا دن۔ جس طرح ایک بچہ اپنے پہلے قدم لیتا ہے، اسی طرح ننھے ڈرے ہوئے قدموں سے ہم نے اپنے خود مختار ہونے کے سفر کی ابتدا کی۔ رلا دینے والے وارم اپس، بٹھا دینے والی ٹیکنیکس اور ہنسا دینے والے فالز۔ برف سے ڈھکی ہوئی وادیوں میں سورج سی گرمی صرف زرد، گرم، دل بہلا دینے والا قہوہ ہی محسوس کروا سکتا ہے۔ یہ تھی ہماری ٹی بریکس، تھکے چہرے، پرجوش ارادے، پھر سے تیار اپنی ٹریننگ کے لیے۔ پیروں میں بھاری جوتے، کندھوں پہ لمبی سکیز اور دل میں حوصلہ لیے ہم پھر نکل پڑے کچھ نیا سیکھنے۔ سب اپنی روزمرہ کی زندگی، ذمہ داریوں، پریشانیوں کو بھول کے اڑ گئے کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ Teach me the language of rustling leaves. دن بھر کی تھکان کے بعد ڈنر ٹیبل ہم سب کا چارجنگ پوائنٹ تھا، جہاں سب ریچارج ہو جاتے۔ پورا IISM بچوں کی ہنسی، لوگوں کی باتوں اور گیمز کی سیریسنس سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ لمحے ہماری یادوں کی البم کے سب سے حسین پل ہیں۔ اگر پہلا دن سیکھنے کا تھا اور دوسرا دن سنبھلنے کا، تو تیسرا دن یقین کا تھا۔ اب قدم تھوڑے مضبوط ہونے لگے تھے، نظر تھوڑی دور تک جانے لگی تھی۔ انسٹرکٹرز کی آواز دور سے بھی ہماری رہنمائی کرتی تھی۔ ان کے چہرے کی خاموش مسکراہٹ ہمیں یہ تسلی دیتی تھی کہ ہاں، تم کر سکتے ہو۔ ٹریننگ کی برفیلی ڈھلانوں سے ہٹ کر اس دن ہم نے اتہاس کی سیڑھیوں پر ایک قدم رکھا۔ یہ تھا ہمارا آرمی میوزیم کا سفر۔ دیواروں پر لگی تصویریں، شیشے کے اندر رکھے خط، ہر چیز اپنی جگہ خاموشی سے بول رہی تھی۔ کچھ کہانیاں جنگ کی تھیں اور کچھ انتظار کی۔ ہر دن سلوپس پہ ٹائم پوچھتے پوچھتے ایک دن اچانک احساس ہوا کہ ہم سفر کا آدھا راستہ طے کر چکے تھے۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ وقت کب اتنی تیزی سے گزرا، کسی کو خبر نہ ہوئی۔ روز کے گرنے، اٹھنے، ہنسی اور محنت کے بیچ وقت برف کی طرح پگھلتا گیا۔ اور پھر وہ لمحہ دبے پاؤں آ ہی گیا جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ اچانک آسمان نے اپنی خاموشی توڑ دی، ہلکی ہلکی برف گرنے لگی، جیسے وقت رک سا گیا۔ وادی سفید چادر میں لپٹتی چلی گئی، آوازیں مدھم پڑ گئی، آنکھوں میں حیرانی، چہرے پر بچوں سی مسکراہٹ لیے سب نے برف کو ہاتھوں اور یادوں میں زندگی بھر کے لیے قید کر لیا۔ بچوں کی طرح باہر جانے کی ضد کی اور ماں باپ سے محبت کرنے والے ہمارے سربراہ آخر کار ہماری ضد کے آگے جھک گئے۔ تیز برف باری کے باوجود ہم نکل پڑے حوض میوزیم کی طرف۔ برف گرتی رہی، قدم دھستے رہے اور مسکراہٹیں ہنسی میں بدلتی رہی۔ سفید ہوتی ہوئی وادی کے بیچ کھڑا وہ میوزیم وقت کا ایک تھما ہوا لمحہ لگ رہا تھا۔ اندر قدم رکھتے ہی کہانیوں کی گرماہٹ محسوس ہوئی۔ کتابوں سے سجی لائبریری ہر تہذیب کو خزانے کی طرح سنبھالے رکھی تھی۔ باہر برف کا طوفان تھا اور اندر تاریخ کی خاموش سانسیں۔ اگلا دن بالکل نیا تھا۔ رات بھر گری برف نے ڈھلانوں کو نرم، خاموش اور زندہ کر دیا تھا۔
स्कीज बर्फ पर फिसलने नहीं, बहने लगी। गिरने का डर कम था, हौसला ज़्यादा। हर टर्न के साथ हम थोड़ा और हल्का महसूस कर रहे थे, जैसे बर्फ ने हमें संभलना सिखा दिया हो। उस दिन स्कीइंग सिर्फ एक स्किल नहीं रही, वो एक एहसास बन गई थी। कोर्स इज गोइंग गुड। बर्फ ज्यादा हो रहा है, वॉक भी नहीं कर सकते। ठीक है, बाय बाय। आखिरी दिनों में हवा बदल सी गई थी। हंसी अब भी थी, मगर उसमें थोड़ी सी घबराहट घुली हुई थी। हर रन के साथ दिल तेज धड़कता था। क्या हम तैयार हैं? ढलानें वही थी, बर्फ भी वही, मगर हम बदल चुके थे। रात को बातें अब एग्जाम्स का डिस्कशन बन गई थी। डिसिप्लिन के कितने मार्क्स हैं? मुझे एक टर्न नहीं आती। हमारे पैनल में कौन होगा? सोचों ने हमारी बातें और जहन दोनों कैद कर लिए थे। गिरने का डर भी था और पास होने की उम्मीद भी। उस वक्त समझ आया कि इम्तिहान सिर्फ स्कीइंग का नहीं था, बल्कि अपने आप पर यकीन का था। बहुत बढ़िया, बहुत बार गिरा मैं। बहुत बढ़िया गया। आज एग्जाम है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। मैं टॉप करने वाली हूँ। Yeah, it's the last day. Feeling very thrilling, and it's I don't know what else to say. Having mixed feelings. Yeah. Like feeling both happy it's ending and sad because it's ending. और मैं टीए बैच भी अच्छे से चला गया, अच्छे से गया। तो होपफुली कल सबका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए और सारे अच्छे से पास होके यहाँ से नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। और फिर वो दिन आ गया। सर्टिफिकेट्स हाथों में थे, मगर आंखों में सिर्फ कागज़ की खुशी नहीं थी। वहाँ सफ़र की पूरी कहानी चमक रही थी। जो साथ गिरे थे, आज साथ खड़े थे। हर नाम के साथ तालियां गूंज उठी, जैसे हर एक की कामयाबी हम सब की अपनी हो। कोई ज़्यादा तेज़ चिल्ला रहा था, कोई खामोशी से मुस्कुरा रहा था, लेकिन खुशी एक सी थी। उस दिन हम सिर्फ ग्रेजुएट नहीं हुए, हमने एक दूसरे की दोस्तियाँ जीती। कहते हैं हम पहाड़ों से इंसानों के अलावा कुछ नहीं ले जाते, और हम दोस्त भी ले रहे हैं, यादें भी और सर्टिफिकेट्स भी। गुलशन सर रॉक्स।